ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ آج ہوئی، وہ یہ کہ جو ہے آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، وہ جو الیکشن کمیشن نے وہ ریزرو سیٹیں دے دی تھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی دوسری جماعتوں کو کہ ان کو بس معطل کر دیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں، اب کسی بھی اسمبلی کا جو پروسیس ہے وہ صوبائی سطح کے اوپر ہو یا نیشنل اسمبلی کی سطح کے اوپر، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آج چوہدری صاحب لاہور سے بڑی اچھی یہ خبر آئی ہے، اسپیکر وہاں پہ ملک احمد صاحب، انہوں نے جو 27 لوگ ہیں ان کی جو ممبرشپ ہے اس کو معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور اس میں جو ہے 21 مخصوص نشستیں ہیں جس میں خواتین کو، باقی 3 اقلیتی نشستیں ہیں، ٹوٹل کچھ ملا کے بات ہو رہی ہے 27 نشستوں کی۔ تو اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ، لیکن یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن ابھی تک خاموش ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی اور ظاہر ہے اب اس کے اوپر غالباً 3 یا 6 جون کی تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، مزید جب یہ کیس چلے گا تو یہ کیوں نہیں آپ سینٹر کی سطح کے اوپر، آپ کے دوست جو ہیں، بات ہوئی، میں نے کل بھی آپ کو مشورہ دیا تھا، کوئی فون شون کر لیں سکندر سلطان رایا صاحب کو، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ وہ نہیں، ان کا اب کیا بیچتے ہیں، جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، تحریری حکم انہوں نے دے دیا، سائن کر دیا تینوں ججز نے، تو یہ ملک احمد خان نے بڑا اپنا، میرا خیال ہے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے اس سے دور جا کر انہوں نے جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے اس پر عمل کر دیا۔ یہی اسپرٹ ہونی چاہیے اور ان کو بھی یعنی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، قومی اسمبلی ہو یا ایلس ویئر۔ اب آپ اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو توہین عدالت میں پھر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، بات تو پھر بڑھ جائے گی۔ لیکن نقوی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں پر الیکشن کمیشن اس پہ رکا رہا، یہاں پہ بھی خبریں یہی آ رہے ہیں کہ وہ اپنے کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کو ہم عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، ڈیفر کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے خلاف جب تک جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمارے پاس کوئی حکم نامہ نہ ہو۔ اب پنجاب نے یہ کام کر دیا ہے، میرے خیال میں سندھ کے اندر بھی ایسی کوئی ابھی بات نہیں ہوئی اور یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہوئی۔ کے پی تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو ان کو اوتھ ٹیکنگ نہیں، ان کا جو اوتھ ہی نہیں ہوا تھا وہاں پہ۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، آگے بھی کرتا رہوں گا، حالانکہ دوستوں کی طرف سے بڑی تنقید کا مجھے نشانہ بنایا گیا یہ بات کرنے پر۔ دیکھیں، آپ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، آپ ایک سیاسی رہنما بن کر سوچیں، ایک جمہوری سیاسی رہنما بن کر سوچیں، جمہوری جماعت کا رہنما بن کر سوچیں کہ انتخابات جب ہوتے ہیں جس کو ووٹ پڑتا ہے اسی کا ہوتا ہے۔ یہ ووٹ، یہ مخصوص نشستیں انہی لوگوں کی ہیں جن کو ووٹ پڑے ہیں۔ آپ زبردستی قبضہ کر ایک ایسی غلط روایت قائم کر رہے ہیں جو آپ کے بچے کچے سسٹم کو بھی کہیں ایسا نہ ہو بہا کر لے جائے۔ آپ نے اگر اپنا بچا کچا سسٹم بچانا ہے، نظام بچانا ہے، جو نظام جس طرح ابھی آکسیجن پہ چل رہا ہے اس کو بچانا ہے، تو اس کو دھکا مت دیں پیچھے کی طرف، اس کو آگے کی طرف دھکا دیں۔ یہ اختلافات، یہ غلط فیصلے، آپ کو پتا ہے، میں تمام سیاسی جماعتوں سے جو اتحادی جماعتوں کی، ان کے لیڈروں کو پتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ان کی نہیں ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، پاکستان کی سیاست میں اچھی روایت کو قائم کریں۔ آپ سپریم کورٹ نے تو دے ہی دیا نا فیصلہ، لیکن آپ خود بھی مثال بنیں، آگے آئیں اور آپ کہیں کہ نہیں، یہ نشستیں ہماری نہیں تھیں، ہماری نہیں ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں، نہیں ملتی، وہ ایک قانونی فیصلہ ہوگا، لیکن اخلاقی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعتیں کہیں کہ یہ نشستیں ہماری نہیں۔ ناظرین، چھوٹی سی بریک ادھر جاتے ہیں۔